بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ڈاک بنگلہ۔ گھنے جنگلوں، ٹیڑھے میرے راستوں، اونچی نیچے پگڈنڈیوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے ویل سے گزرتی ہوئی ہماری ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پہ رکی، راج محل۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے، شاہجہاں اور لارڈ کیالو کی شکست و فتح کی یادگار، ماضی کے ابھرتے ہوئے نقوش، پرشکوہ کھنڈرات۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اشوب روزگار شہر کبھی شہر نگارہ رہا ہوگا۔ یہ بل کھاتی ہوئی ندی، یہ لہلہاتے سبززار، یہ حسین پھولوں کی وادی، یہ مہکتے کوہسار، چھوٹے سے شہر میں اتنی ساری رعنائیاں۔ لیکن جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر سکتی تھی وہ تھی نیل کوٹھی، جسے عرف عام میں ڈاک بنگلہ کہتے تھے۔ ڈاک بنگلہ اس لیے مشہور ہے کہ یہ جگہ اب بھی دور سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو پناہ دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چین سے ایک رات بھی بسر نہیں کر سکا ہے۔ اس قسم کی بہت سی روایتیں مشہور ہیں، لیکن ان میں حقیقت کہاں تک ہے یہ جاننا انتہائی مشکل ہے۔ کوٹھی کے تنہا نگہبان رامو دادا کی رائے بہت مستند مانی جاتی ہے۔ رامو دادا اس ماحول میں رہنے والے قدیم ترین انسان ہیں۔ ان کی زندگی میں اس کوٹھی کے بہت سے مالک بدلے، لیکن رامو کی جگہ وہی رہی، اور آج بھی بنگال کے ایک بہت بڑے زمیندار ہریش چندر کے لڑکے دنیش چندر کی ضد پر خریدی گئی۔ یہ کوٹھی رامو کی ہی تصرف میں ہے۔ کبھی کبھی یہاں آنے والوں سے جو آمدنی ہوتی ہے، ان کا تنہا حقدار رامو دادا ہی ہوتا ہے، اور یہاں جو کہانیاں جنم لیتی ہیں ان کا واحد رازدار بھی رامو دادا ہے۔ یہاں کی فضا رامو دادا کے سوا کسی اور کو راس نہیں آئی۔ یہاں کوئی زیادہ وقت نہیں ٹھہر پاتا۔ اسٹیشن سے نکل کر مغربی سمت میں درختوں کے جھنڈ میں پراسرار حسینہ کی طرح کھڑی یہ کوٹھی بہت ہی حسین ہے۔ اس کے کندھوں میں بہتی ہوئی گنگا، اس کے آنچل میں ٹنگے ہوئے سرخ سفید پھول، کچھ دور پھیلا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ دل و دماغ پر ایک خاص اثر چھوڑتا ہے۔ خصوصاً چاندنی رات میں اس کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پس منظر میں زیادہ درخت اور سامنے اس کا سبھی حسن، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پری لٹ جھٹکائے بیٹھی ہو۔ شاہجہاں کے قلعے کے سینے پر بنی ہوئی یہ کوٹھی نیل کی کھیتی کے تجارتی نقطہ نگاہ سے بنائی گئی تھی، اور اب ہندوستان کی سرزمین پر بینونی تسلط اور طرز معیشت کا مکمل نمونہ ہے۔ سامنے سے آئے تو جہاں پر دور تک پھیلتے ہوئی پتھروں اور سرخیوں سے بنی ہوئی سڑک مڑ جاتی ہے، وہاں سے ایک نئی سڑک شروع ہوتی ہے۔ گہری سرخی سے لپٹی ہوئی نیل کوٹھی کے قدموں میں مچلتی ہوئی یہ سڑک ڈاک بنگلہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندر جانے سے ہی پہلے ایک بلند گیٹ ملے گا، جس کا ایک پایا گردش زمانے کی نظر ہو گیا۔ سرخ سڑک کے دونوں جانب قطار در قطار ہاتھ بندے درخت کھڑے تھے، کنارے کنارے گہرے رنگوں کے انگریزی پھول کھلے ہیں۔ چند زینے طے کرنے کے بعد آپ ایک وسیع صحن میں پہنچیں گے، پھر ایک کشادہ سائبان ملے گا جس میں ہر طرف ہوادار چھجے ہیں۔ ایک بڑا سا ہال ہے جس کے ارد گرد پھیلا ہوا سائبان دور تک چلا گیا ہے۔ اس کی پشت پر ایک بہت ہی کھلی جگہ ہے جہاں سے خوشنما موسم اور لہروں کے پیش و خم کا لطف لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ 4 آدمی تھے اور سبھی روشن خیال، کوئی وجہ نہ تھی کہ کسی طرح کا خوف محسوس ہو۔ اس لیے جب رامو دادا نے کہا آج آپ لوگ میری کوٹھیا میں ٹھہرے، میں کل انتظام کر دوں گا، تو ہم مسکرا پڑے۔ نہیں دادا، ہمیں یہی جگہ پسند ہے۔ اور جب ہمارے اصرار پر اس نے ڈاک بنگلہ کھولا تو پھر کہا آپ لوگ خوب سوچ لیں، یہ ویران جگہ ہے، دریا میں خوب پانی آ گیا ہے، کالے کالے بادل منڈلا رہے ہیں، خوب اندھیری رات، ایسے میں یہاں رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کم ہوتا ہے تو لوگ کشتی لے کر آتے جاتے ہیں، لیکن ایسے موسم میں کسی آدمی پر نظر نہیں پڑے گی۔ لیکن ہماری ضد کے آگے رامو دادا خاموش ہو گیا۔ برسوں سے لگا ہوا زنگ آلود قفل کھولا گیا۔ چھتوں پر پھیلے ہوئے مکڑی کے جالے، گر سے اڑے ہوئے صوفے، شکستہ روشن دان، دیواروں میں اویزہ تصویریں، ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار اور پنکھے اور ایک آتش گدا۔ رامو دادا نے جلد ہی صفائی شروع کر دی اور ایک گوشے میں ہمارا سامان کرینے سے رکھ دیا۔ اپنی کوٹھیا سے ایک لیمپ لا کر روشن کیا، کچھ لکڑیاں لا کر آتش داں میں ڈال کر آگ پیدا کی، اور ضروری ہدایتیں دے کر بازار چلا گیا۔ شام میں ہی ہلکی ہلکی پوار پڑنے لگی، درخت پراسرار خاموشی میں ڈوب گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوندی ہوئی بجلیاں سارے ماحول کو چونکا دیتی، اور پھر ایک اداس تاریخی، پھر زوروں کی بارش ہونے لگی۔ سارے درخت آنسوؤں میں نہا گئے۔ سنسناتی ہوئی ہوائیں جسم میں گدگدی پیدا کرتی ہوئی گزرنے لگی۔ سردی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم سب کمرے میں چلے گئے اور آتش دان کے پاس بیٹھے رہے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر بحث کا نیا موضوع نہ مل سکا تو تھکاوٹ اور خنکی ہواؤں سے پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ رامو دادا
لاپتہ تھا۔ بارش کے شور اور ہوا کے جھونکوں سے سائیں سائیں اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اور کہیں بھاری قدموں کی آواز آئی، پھر آواز قریب آ گئی، پھر دروازہ کھل گیا اور ایک تیز جھونکا کانوں کے پاس سے سنسناتا ہوا نکل گیا۔ ہمیں یاد نہیں ہم نے دروازہ بند کیا تھا یا نہیں، لیکن کھٹکا کھلنے کی صاف آواز آئی۔ پھر ایک لمبا تڑنگا جوان ہمارے سامنے موجود تھا۔ ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہوئی، ہماری ہی طرح ایک اجنبی تھا جو شاید بارش سے بچنے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ وہ بری طرح شرابور تھا، جیسے پانی میں ڈوب کر نکلا ہو۔ اس کے ہاتھ میں اس کے ہیٹ، اس کے کوٹ، اس کے جوتے، سبھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی پر ہمیں ذرا تعجب ہوا، لیکن خوشی بھی۔ وہ خاموشی سے آتش دان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر باتیں ہوئی ادھر ادھر کی، زمانے کی، موسم کی، عقائد کی، اور بالآخر اس مکان کی باتیں۔ ہماری دلچسپی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ مکان ایک زمانے میں وجے چندر نامی ایک نوجوان نے خریدا تھا۔ ان دنوں وہ کالج میں پڑھتا تھا اور اپنی پرکشش شخصیت کے باعث بہت مقبول تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کے وقت وہ ایک تاریک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مترنم آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ غیر شعوری طور پر بڑھتا گیا، پائل کی آواز کا تعاقب کرتا گیا۔ دور، بہت دور، ایک ویران اور عالیشان مکان میں وہ داخل ہوئی۔ اندر داخل ہو کر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایک رنگ محل میں پہنچ گیا ہو۔ دلکش و نواز چیزیں، انواع و اقسام کے کھانے، پری چہرہ عورتیں۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ لڑکی اسے وہیں چھوڑ کر کہیں گم ہو گئی، پھر گہرے سرخ رنگوں کے لباس میں ملبوس ہو کر آئی اور کہنے لگی، آؤ سیر کریں۔ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ ونے گھر لوٹا تو بہت خوش تھا۔ اب اکثر وہ چاندنی راتوں میں دریا کے کنارے اس لڑکی کے ساتھ گھومتا نظر آتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ لڑکی کون ہے، ویرانے کے اندر اتنا حسن کہاں سے سمٹ آیا، وہ اس پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ انہی دنوں اس نے ماں سے ضد کر کے یہ مکان خرید لیا۔ رامو اس کی حفاظت کرتا۔ کچھ دن کے بعد ونے میں ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ اس کی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن اپنی خوبصورت اور نئی نویلی دلہن سے انتہائی بیزار رہنے لگا۔ خاص طور سے اس کے سرخ لباس سے انتہائی نفرت تھی اسے۔ آخر اس نے ایک دن اس کے سارے سرخ کپڑے جلا ڈالے۔ گھر کے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اس کے والد آزاد خیال ہوتے ہوئے بھی اب سخت ہونے لگے اور ایک دن اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس مکان کو فروخت کرنے کی سوچ لی۔ لیکن دوسرے دن ہی اس سے بھی حیرت ناک واقعہ پیش ہوا۔ بند کمرے سے آواز آ رہی تھی، ونے اپنی بیوی کو نکال دو، یہ میری دشمن ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اور جب کمرہ کھول کر دیکھا گیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ دوسرے دن چاندنی اپنے شباب پر تھی۔ رات گئے سے وہ اپنے کمرے سے غائب تھا۔ پھر وہی مکان، وہی جگہ، وہی لڑکی اپنی پائل کی آواز پر ونے کو راستہ بتاتی ہوئی چل رہی تھی۔ آج وہ اداس تھی، پر اس کی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ ونے، ہم اس طرح نہیں مل سکیں گے، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ونے سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ دیر تک گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ رامو اپنی جھونپڑی میں اونگ رہا تھا۔ دریا میں لہریں ابھر کر نیچے چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ درخت ساکت تھے۔ قلعے کا دیونامہ ستون خاموش تھا۔ لڑکی اڑ گئی اور وہ چلنے لگی۔ آؤ اب ہم چلیں۔ اور ونے چلتا رہا، اپنے سے بے نیاز، ماحول سے بے نیاز۔ آؤ، اس نے پھر کہا، ذرا آگے بڑھو۔ یہاں تک کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ 50 فیٹ نیچے چنگارتی ہوئی لہروں نے اس ہنگامے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ دوسرے دن ونے کی لاش ملی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو کیا اب یہاں کوئی نہیں رہتا؟ ہم نے پھر سوال کیا۔ نہیں، رات گئے دھیمے دھیمے پائل کی اور پھر زوردار کہکوں کی آواز گونجتی ہے، اس نے کہا۔ ہم لوگ کہانی میں اتنا مہو ہو چکے تھے کہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ یہ محض ایک کہانی تھی اور پھر اجنبی کی زبانی بحث کا موضوع بدل گیا۔ لیکن ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے دور کہیں پائل بج رہی ہو، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم۔ پھر وہم کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر ہم یوں ہی بیٹھے رہے۔ پھر میں نے کہا، چھوڑیے ان کہانی کو، اس زمانے میں کس کو فرصت ہے ان پر غور کرے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ٹوک کر کہا، ارے یہ کہا، آپ اتنی دیر سے آگ کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی شرابور ہو رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ دور کہیں پائل چھنکی۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے ٹوکا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئی۔ میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا، میں برف ہوں اور برف پر آگ اثر نہیں کرتی۔ برف اور آگ کا کیا مقابلہ؟ یہ کہہ کر اس نے جلتی ہوئی لکڑیوں کے کئی شعلے اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیے
اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ تیز جھونکا آیا، لیمپ بجھ گیا اور دو ملے جلے کہکے گونجنے لگے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو رامو دادا سرہانے کھڑا کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ یہاں رات بھر نہیں رہ سکیں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو رامو دادا اور یہ ڈاک بنگلہ؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیا ہوگا آپ نے، لائک بھی کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔